أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल करम और उसका एहसान है कि हम मकतब जालियात हिफ़्ज़ुल बातिन के मरकज़ रईसी में बैठकर कुरान व हदीस की रोशनी में कुछ बातें सुन रहे हैं। ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस्लामी और हिजरी महीनों के एतबार से ये साल का तीसरा महीना है। जिस महीने के ताल्लुक़ से मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस महीने को एक मुबारक महीना मानकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल को
مناتے ہیں جس کو جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب بھی کوئی عمل ہم کریں تو ہمیں اس بات کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ آیا یہ عمل اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیا اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ سلف صالحین سے یہ عمل ثابت ہے نہیں ہے؟ خیر القرون میں یہ عمل پایا جاتا تھا یا نہیں پایا جاتا تھا؟ اگر واقعی یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے تو ہمارے لیے بھی اس عمل کو کرنا واجب یا ضروری یا سنت یا مستحب ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین ائمہ کرام اور محدثین نے اس عمل کو نہیں کیا، کتاب و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور ہماری نیت چاہے جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ عمل کار خیر یا کار ثواب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہو جائے گا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا بہترین نمونہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ ہم سب کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے یا جو حکم تمہارے لیے صادر فرمائے اس کو کیا مان لو، اور جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے رک جاؤ، جیسا کہ میں نے ابھی حمد صلات کے بعد سورۃ الحشر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری آپ کو اسوہ حسنہ ماننا ہم پر کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ یہیں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور بعد کے لوگ اس عمل کو کار خیر یا اچھی نیت سے کرنے لگے تو وہ عمل شریعت نہیں ہو سکتا، وہ کام دین کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کیا ہے؟ اختراع اور ایجاد ہے اور نیا کام ہے، اور اسی نئے کام کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شریعت مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر نہ زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت کے اندر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے یا تم تمام مسلمانوں کے لیے دین کو کیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے کیا ہے؟ تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین کو تمہارے لیے میں نے کیا ہے؟ دین اسلام کا انتخاب کیا اور میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کے فرمان ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس دین کے اندر نہ زیادتی کی جا سکتی ہے اور نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس زمانے میں یا دین کے مکمل ہونے کے بعد کبھی بھی چاہے اس کی نیت کوئی خیر ہی کی نیت کیوں نہ ہو، دین سمجھ کر کسی عمل کو کرتا ہے
اور واقعی وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ جیسا کہ میں نے بخاری و مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ بہت ہی عظیم روایت ہے۔ اس عظیم روایت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بعد کے اعمال، یہ بعد کے وہ کام جن کو نبی نے نہیں انجام دیا ہو، صحابہ کرام نے نہیں انجام دیا ہو، اور وہ لوگ شریعت سمجھ کے کر رہے ہوں، تو وہ عمل کیا مردود ہے، چاہے انسان کی نیت خیر ہی کی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس نے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے امر کے اندر، یا امر سے مراد کیا دین ہے، کسی ایسی چیز کا ایجاد کیا جو دین سے نہیں ہے، تو وہ عمل کیا ہے؟ قابل مردود ہوگا، اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ بدعت ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، آج اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے نام پر ایسے بہت سارے اعمال کو انجام دیا جا رہا ہے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شریعت کو بدنام کرنے کا کیا ہے؟ ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ لہذا ابھی یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج ربیع الاول کی 7 یا 8 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی چند دنوں کے بعد بڑے ہی زور و شور سے اور بہت ہی تزک و احتشام سے لوگ جو ہے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر، یا جس کو وہ یوم ولادت کہتے ہیں، بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ کیا ہے عید میلاد النبی منائیں گے۔ کیا اس عید میلاد النبی کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ہے یا نہیں؟ کیا یہ عمل کار خیر ہے؟ کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے؟ کیا اس عمل کو کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا؟ اسی موضوع کو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس موضوع کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک مکالمہ بیان کروں گا جو 2 شخصوں کے درمیان وہ مکالمہ ہوگا، ایک عید میلاد النبی منانے والا اور ایک اس کے منکر، ایک عید میلاد النبی منانے والا اور جو عید میلاد النبی کا منکر ہے۔ جب آپ اس مکالمہ کو غور سے سنیں گے تو آپ کے سامنے بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے ہاں بہت سارے اعتراضات اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہ منانے کی کوئی دلیل ہے، یہ بتاؤ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا عید میلاد النبی منانے میں کیا قباحت ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ جب آپ اس مکالمہ کو سنیں گے جو مدلل مکالمہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بالکل بات واضح ہو جائے گی اور پتہ چلے گا کہ یہ عید میلاد النبی یہ بدعت ہے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کا ذریعہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو آدمی یہ عمل کرتا ہے وہ گناہگار ہے بجائے کہ اس کو ثواب ملے۔ پہلی بات، عام طور پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو کیا یہ کام غلط ہے؟ اسی طرح سے عید میلاد النبی منانے والا بھی کہتا ہے جو لوگ یہ عید مناتے ہیں کیا وہ غلطی کرتے ہیں؟ کیا وہ غلطی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے عمل کا نام نہیں، اسلام مسلمانوں کے عمل کا نام نہیں، اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے۔ ایک وہ عمل جس کو بہت سارے مسلمان کرتے ہوں اور وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ دین ہے، جو ثابت نہیں وہ دین نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو دین بتاتا ہے تو وہ دین میں اضافہ کرتا ہے جو ایک سنگین جرم ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے بہت ڈرایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ ہر وہ چیز جس کو دین کے نام پر ایجاد کیا جائے، ہر وہ عمل جس کو دین کے نام پر ایجاد کیا جائے، چاہے انسان کی نیت کتنی خیر کی کیوں نہ ہو،
اگر اس عمل پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مہر نہیں لگا ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ شریعت نہیں ہو سکتا، وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر وہ چیز جو دین کے اندر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بدعت سے اور یا اس جرم سے کیا ہے ہم تمام امتی کو کیا ہے ڈرایا ہے، اور اس سے بچنے کی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو عید میلاد النبی والے کیا پھر میلادی یعنی عید میلاد النبی منانے والا کہتے ہیں کیا صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یہ عید کوئی مناتا تھا؟ سوال کرتا ہے تو اس کا منکر جو عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ یہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ و تابعین کے بعد کسی امام و محدث نے بھی عید نہیں منائی۔ صحابہ و تابعین تو کیا کسی امام محدث نے بھی عید نہیں منائی، اہل سنت کے چاروں اماموں نے تو اس عید کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اہل سنت کے جو بہت سارے امام ہیں ان معروف اماموں میں سے 4 ائمہ ہیں، اب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ۔ ان اماموں کے زمانے میں عید میلاد النبی نہیں منائی جاتی تھی، بلکہ اس نام کا کوئی ایجاد ہی نہیں تھا، اس کا نام ہی وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح سے پھر وہ میلادی یہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہو اور آپ کی پیدائش کا دن خاموشی سے گزار دے۔ عام طور پہ یہ بات آتی ہے جب عید میلاد النبی سے روکا جاتا ہے تو یہ بات عید میلاد النبی منانے والے کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی دعویٰ کرے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت نہ منائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ متضاد بات ہے، کہتے ہیں نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے ایسا ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ آپ کبھی کسی تاریخ میں نہیں دیکھا سکتے کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ سلف نے یہ عید منائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتاب و سنت پر عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ عید منانے سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے، خیر القرون کے لوگ تھے۔ لیکن جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منایا۔ صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، اور خیر القرون کے اندر کیا ہے نہیں منایا۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ پھر میلادی کہتا ہے کہ عیسائی اپنے نبی کی پیدائش پر کرسمس عید میلاد مناتے ہیں۔ یوم پیدائش کس کی یوم پیدائش پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش پر عید میلاد النبی جیسا ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مناتے ہیں، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے، ہم مسلمان اپنے نبی کا یوم پیدائش کیوں نہ منائیں؟ یہ اعتراض کرتا ہے میلادی یعنی عید میلاد النبی منانے والا۔ تو اس کا جواب عیسائی تو اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، عیسائی اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ یہ اسلام کے سکھائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے، اور جو سورۃ الاخلاص کے اندر جو عقیدہ بتایا گیا ہے اس کے بالکل کیا ہے برعکس ہے۔ کیا عیسائیوں کی ریس میں ہم اپنے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیں؟ میرے بھائی، عیسائی کو قرآن و حدیث نے اسی لیے تو گمراہ قرار دیا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں۔ کرسمس منانا عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں میرے بھائی۔ بہت زبردست مکالمہ ہے اور مدلل مکالمہ ہے۔ اسی طرح سے میلادی یہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی کوئی فضول رسم ہے۔ کیا کوئی فضول رسم ہے یہ؟ تو اس کا جواب اگر یہ اچھا کام تھا جیسا کہ تم یہ کہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیوں نہ کیا؟ کیا اس زمانے میں وسائل کی کمی تھی؟ جو لوگ 2 عیدیں منا سکتے تھے ان کو تیسری عید منانے میں کیا حرج تھا؟
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام جو ہے ان کے ہاں کیا وسائل کی کمی تھی، اسی لیے وہ جو ہے عید میلاد النبی نہیں منائے. یہ مضحکہ خیز بات ہے. ایسا نہیں ہے. جو لوگ 2 عیدیں منا سکتے تھے وہ تیسری عید بھی کیا ہے منا سکتے تھے. پتہ یہ چلا یہ کام کیا ہے غلط ہے. پھر میلادی کہتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بہت سے کام نہیں ہوتے تھے. یہ بھی ایک بات ہے جو عام طور پہ جو ہے اہل بدعت ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ ہر کام تم لوگ یہ کہتے ہو کہ وہ کام جو قرآن حدیث سے ثابت ہو. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ میلادی صحابہ کے زمانے میں تو بہت سے کام نہیں ہوتے تھے جو آج کل ہوتے ہیں. آج ہم گاڑیوں اور ہم جہازوں پر سفر کرتے ہیں. ہم سنے ہوں گے عام طور پہ بولتے ہیں. آپ صحابہ کرام والے اسلام پر عمل کرتے ہوئے گدھوں اور گھوڑوں پر سفر کیا کریں. اس زمانے میں یہ گاڑیاں اور یہ ایجادات اور اختراعات نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اونٹوں پر یا گدھوں پر وہ لوگ سفر کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ لوگ اس پہ سفر، تم بھی آج سفر کرو اور کیا گاڑیوں اور جہازوں پر مت چڑھو. یہ ان کا تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی، سائنسی ایجادات سے اسلام میں ملاوٹ نہیں ہوتی. یہ سائنسی ایجادات ہے. سائنسی ایجادات سے اسلام میں ملاوٹ نہیں ہوتی. مذہبی ایجادات سے اسلام ملاوٹی ہوتا ہے. یہ کس ملاوٹ سے اسلام نے روکا ہے؟ سائنسی ایجادات سے نہیں، بلکہ دین کے اندر ایجاد سے اسلام نے ہمیں روکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سائنسی ایجادات و اختراعات ہے جو انسانوں کی ضروریات کو کیا پورے کرتے ہیں. آج ہم موبائل کو استعمال کر رہے ہیں. کیا اس زمانے میں لوگ موبائل استعمال کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اسے رد کر دیا جائے گا. کیا ہے؟ دین کے اندر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. دین کے اندر کسی نے صحیح نئی چیز کی ایجاد کی اس کو کیا ہے رد کر دیا جائے گا. حافظ ابن حجر اس کی تشریح لکھتے ہیں والمراد امر الدین. اس سے دین کا امر مراد ہے. یعنی جس نے دین کے اندر کوئی نئی رسم نکالی تو وہ مردود ہوگی. اس بات کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے. فتح الباری یہ بخاری کی سب سے اچھی اور سب سے عظیم شرح ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ ہر احداث برا اور مردود نہیں ہے. ہر نئی ایجاد بری اور کیا ہے مردود نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت اور احداث مردود ہے جس کا تعلق دین اور دینی معاملات سے ہو اور اسے دین کا کام اور کار ثواب سمجھ کر کیا جائے. لہذا جتنی بدعتیں لوگوں نے دین کے اندر نکالی وہ تمام کے تمام کیا مردود ہیں. تمام کے تمام مردود ہیں. اتنی واضح بات اگر آدمی نہ سمجھے تو کیا سمجھے گا. لہذا جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے نہیں کی ہے اور بعد کے لوگوں نے اگر اس کام کو کار ثواب کر کے اس کو سمجھ کر گڑھ لیا ہے، چاہے وہ کام کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، وہ کام کیا ہے بدعت ہے دین کے معاملے میں، دین کے تعلق سے. پھر میلادی کہتا ہے، یعنی عید میلاد النبی منانے والا کہتا ہے پھر آپ بچے کی پیدائش پر خوشی کیوں مناتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس کا جواب خوشی منانے اور خوش ہونے میں فرق ہے. خوشی منانے اور خوش ہونے میں فرق ہے. بچے کی پیدائش پر ہر انسان فطری طور پر خوش ہوتا ہے. ہر انسان اس کی فطرت کے اندر کی وہ جو ہے بچے کی پیدائش پر کیا خوش ہوتا ہے، نہ کہ مذہبی طور پہ، نہ کہ مذہبی تو دینی طور پر. جہاں تک خوشی منانے کا تعلق ہے اس کے لیے شریعت نے 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے. جس کام کے کرنے کا شریعت حکم دے دے وہ تو دین ہے، وہ تو دین ہے. اب آپ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو عید منانے کا حکم شریعت نے دیا ہے یا کوئی ترغیب دلائی ہے؟ دیا ہے؟ نہیں دیا ہے، ہرگز نہیں. پھر بچے کی پیدائش پر خوشی تو صرف ایک دفعہ منائی جاتی ہے، صرف ایک دفعہ منائی جاتی ہے، ہر سال نہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر خوشی بھی 7ویں دن منائی جاتی ہے، اس کی پیدائش کے دن نہیں، اور وہ بھی ایک مرتبہ ہر سال نہیں، وہ بھی ایک مرتبہ ہر سال نہیں. تو پتہ چلا یہ بھی بات غلط ہے. میلادی کہتے ہیں کہ ابو لہب نے آپ کی پیدائش پر لونڈیوں کو آزاد کیا تھا. یہ بھی بات عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس کا جواب وہ اس لیے کہ ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی ہوئی تھی، اس نے لونڈی اس لیے آزاد نہیں کی تھی کہ ایک رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ بات اتنی پسندیدہ تھی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد کبھی بھی ابو لہب کو اس سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا؟ کیا آپ نے حکم دیا؟ ابو لہب نے دنیا کے عام رواج کے مطابق خوشی منائی، بچہ تو کسی بھی گھر پیدا ہو خوشی ضرور ہوتی ہے۔ ابو لہب کا لونڈی آزاد کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس دن کو عید تصور کرتا تھا، اگر ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی نبوت سے محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین عداوت کا مظاہرہ نہ کرتا، اور نہ اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری صورت نازل ہوتی تھی۔ پھر اگر ابو لہب کے عمل کو عید میلاد النبی کی دلیل شمار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید میلاد النبی سنت نبوی تو نہیں، البتہ سنت ابو لہب ضرور ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ابو لہب کا طریقہ، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ کس کے طریقے پہ چلنا چاہتے میرے بھائی؟ نبی کے طریقے پہ آپ چلو۔ یہ بھی وہ لوگ ایک بات کہتے ہیں۔ پھر عید میلاد النبی منانے والا کہتا ہے، سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش میں مورخین کے اختلاف ہے، آخر حقیقت کیا ہے؟ تو جواب، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر انہیں ایک دن پر متفق نہیں کیا تاکہ اسلام کی خالص ہونے کی دلیل قائم رہے، لوگ اس بدعت سے بچے رہے۔ یہی تو ہم اب تک کہتے ہیں کہ یہ دن پہلے زمانوں میں نہیں منایا جاتا تھا، بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کا دن کسی بھی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں کسی زمانے میں منایا جاتا رہا ہوتا تو سارے مسلمان آپ کی تاریخ پیدائش پر متفق چلے آتے۔ اگر ہر زمانے میں منایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 کو پیدا ہوئے۔ اگر ہمیشہ منایا گیا ہوتا تو تاریخ پیدائش کے اندر کیا اختلاف نہیں ہوتا، سمجھے؟ اب میلادی، چلیے مان لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شروع سے نہیں منائی جاتی تھی، لیکن اب جدید سائنسی دور میں بھی یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ آپ کی صحیح تاریخ پیدائش کیا ہے۔ یعنی اس کا منکر جو ہے، دیکھیے تاریخ وفات پر تمام مورخین کے اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، لیکن آپ کی صحیح تاریخ پیدائش کے بارے میں جدید تحقیق تو یہی ہے۔ کیا جدید تحقیق یہی ہے؟ یہی کہتی ہے کہ وہ 9 ربیع الاول ہے۔ قاضی سلیمان کی رحمت للعالمین اور مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں یہ ساری تحقیق موجود ہے۔ ان کتابوں کے اندر ان علماء نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت 12 ربیع الاول نہیں بلکہ کیا ہے، 9 ربیع الاول ہے۔ کیا ہے؟ 9 ربیع الاول، جو تحقیق انہوں نے کیا۔ پھر میلادی کہتا ہے آخر یہ عید میلاد النبی آئی پھر کہاں سے؟ تو اس کا جواب، یہ تو عید منانے والے ہی بتائیں کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ بہرحال یہ بات تو مسلم ہے کہ عہد رسالت سے ائمہ و محدثین کے زمانے تک اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر میلادی کہتا ہے یہ تو واقعی ہم زیادتی کرتے ہیں، جبکہ ان بزرگوں نے یہ عید نہیں منائی تو پھر ہم کیوں منائے؟ اس کا جواب، جزاک اللہ، اب آپ سمجھے میری بات، ٹھیک ہے؟ میلادی، بات تو آپ کی سمجھ گیا ہوں۔ اچھا، اب یہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں ان میں جذبہ اور نیت تو نیک ہی ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے؟ خیر کی نیت ہے، اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جو ہے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو اس کا جواب، میرے بھائی، بدعت تو کہتے ہی اس عمل کو ہے جو نیک نیتی سے کی جائے مگر عمل بذات خود غلط ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں عمل کی قبولیت کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ساتھ عمل کا سنت کے مطابق ہونا بھی شرط ہے، ورنہ وہ عمل برباد ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس کی صراحت کیا ہے؟ موجود ہے۔ صرف نیت کافی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ساتھ متابعت رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل
ہم کریں، ہماری نیت خالص ہے، لیکن وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر یا شریعت سے ثابت نہیں، تو ہماری نیت کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کافی نہیں ہے، بلکہ وہ عمل کیا ہے بدعت ہے۔ 2 شرطیں جو بنیادی شرطیں ہیں ضروری ہے کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے۔ پھر کیا عید میلاد النبی کا بالکل کوئی ثواب نہیں؟ بالکل کوئی ثواب نہیں، تو اس کا جواب جب اس کا وجود اسلام میں نہیں تو یہ کار ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا وجود ہی نہیں تو اس کا کار ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ دین میں اضافہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ آپ تو ثواب کی بات پوچھتے ہیں، قیامت کے دن تو ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تو ثواب کی بات تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن حوض کوثر بھی نصیب نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ سنیے، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز میں حوض کوثر سے اپنی امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ قیامت کے روز میں حوض کوثر سے اپنی امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ میری امت کے کچھ لوگوں پر فرشتے لاٹھی چارج کر رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ میں پوچھوں گا ان کا کیا قصور ہے، انہیں میری طرف آنے دو، یہ میری امتی ہیں۔ جواب ملے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھی۔ یہ سن کر حضور خود فرمائیں گے انہیں دور لے جاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے میرے بعد میرے دین میں رسم و رواج اور تبدیلیاں کر دی، رسم و رواج اور تبدیلیاں کی۔ کیا پتہ چلا بدعتیوں کا کیا حشر ہوگا کہ کل قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، بلکہ انہیں وہاں سے کیا ہے دھتکار دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر عید میلاد النبی منانے والا کہتا ہے واقعی معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، آپ نے مجھے یہ حدیث سنا کر بہت زیادہ ڈرا دیا ہے، آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے مجھے راہ حق کی رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ میں اپنے دوست و احباب کی بھی صحیح رہنمائی کروں گا تاکہ وہ تمام بدعات و خرافات سے تائب ہو کر کتاب و سنت پر گامزن رہیں۔ یہ مختصر مکالمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس مختصر مکالمہ کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے سامنے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت جو ہے بیان کر دی جائے۔ یہ جو میں نے مکالمہ بیان کیا ہے اس کے اندر ان کے وہ اعتراضات جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں تقریباً تمام اعتراضات کو جو ہے مختصر کیا ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ تم عید میلاد النبی کی مخالفت تو کرتے ہو لیکن اس کی ممانعت پر یا یہ چیز حرام ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہے تو مجھے بتاؤ۔ عام طور پہ یہ بات آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس مخالفت کی؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ مغرب کی نماز 3 رکعت کی بجائے آپ 4 رکعت پڑھیں۔ جب میں پڑھتا ہوں آپ کیا کہتے ہو؟ تو کہے غلط ہے۔ تو اس 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنا آپ اس کو غلط قرار دیتے ہیں اور یہ ممنوع آپ کہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول نے 3 ادا کی ہیں، اس لیے یہ دلیل ہے کہ 3 ہی پڑھیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ 4 سے منع نہیں کیا، ہاں 4 سے آپ نے منع نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے 4 سے منع نہیں، 3 ہی رکعت آپ نے پڑھی ہے، 4 آپ نے نہیں پڑھی ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر یہ چیز شریعت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے اور صحابہ کرام کو کرنے کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ عمل کیا ہے؟ قابل مردود ہے، اس کا کوئی ثبوت، اس کے ثبوت کی کوئی کیا کہتے ہیں مانگنے کی کوئی عقلی اور کوئی کیا ہے شرعی یا کوئی جو ہے دینی حق نہیں رہ جاتا آپ کے پاس۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے میں نے آج کے اس کیا کہتے ہیں مجلس میں مختصراً اس مکالمہ کو اس لیے پیش کیا کہ عام طور پہ جو اعتراضات ان کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں تمام کے تمام اعتراضات جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر
اس طرح کا عمل کرنا، اور یہی نہیں بلکہ اس عمل کے اندر ایسے ایسے خرافات اور ایسے ایسے منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ علامہ الحفیظ جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں بلکہ شریعت کی مخالفت کی جاتی ہے، جیسے گانا اور بجانا، محفل کیا کہتے ہیں ڈانس، اور اسی طرح سے ڈسکو، عورتوں مردوں کا اختلاط، اور نہ جانے کیسے خرافات اور کیسے حرام کام اس کے اندر کیے جاتے ہیں، آج ان کا مشاہدہ آپ اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اور عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کیا صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کی محبت کے تعلق سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت آپ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، کتنے بڑے وہ محبین رسول تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات یا عید میلاد النبی انہوں نے نہیں منایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد جو ہے 23 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں منایا، اور صحابہ کرام نے جو ہے اس دن کو نہیں منایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بدعت سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں ہر حال میں ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔